اللہ کی طرف سے آنے والی وہ آفت جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، نیکیوں میں کمیاں لے آئے اور ہمیں اپنے اجتماعی دینی کاموں سے رکنے کا باعث بنے، وہ اللہ کا عذاب ہوا کرتا ہے۔ تو حارث بھائی، اب جو کرونا وائرس نے صورتحال بنا دی ہے کہ جس کی وجہ سے مساجد کے اندر نمازی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اب باقاعدہ اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ نمازیں کم سے کم مسجد میں پڑھی جائیں، بیت اللہ کو عوام سے دور کر دیا گیا، اور مطاف کے اندر بھی ایک خاص مجمع کو جانے کی اجازت ہے۔ حج اور عمرے کے اوپر پابندی لگنے کی خدشات ہیں، لوگوں کو اس وقت عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، یہ کرنے دیا جا رہا ہے تو ایک بہت ہی مختصر مقدار میں۔ پوری پاکستان کے اندر، پورے ملک کے اندر اور دیگر ممالک میں دینی مدارس کو بند کر دیا گیا ہے، اجتماعات پر پابندی لگتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے اللہ سے دور ہونے کے تمام تر ذرائع ہیں، اور اللہ رب العزت ہمارے ان اجتماعی عبادات سے روک رہا ہے کیونکہ ہم اجتماعی گناہوں میں ملوث ہیں۔ تو حارث بھائی، اس سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے کہا یار، آپ نے سب کچھ تو بتا دی ہے، ان تمام چیزوں کو بتانے کے ساتھ اب اس بات کا اپنے سامنے خود سوچ لو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہو اس لیے رہا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اللہ نے اجتماعی عبادات سے ہمیں روک دیا، تو اجتماعی توبہ کر لو۔ آج ہم سب اس بات کا تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ سے دوستی لگا لیں گے، اللہ کے آگے توبہ کے آنسو بہا دیں گے۔ آج کی تاریخ میں ہم سب کے سب اللہ سے دوستی لگا کے، اللہ کے سامنے نوافل پڑھ کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، صدقے دے کے، اللہ کے لیے روزے رکھ کے، اللہ کو راضی کر کے اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ، اس وبا سے، اس بلا سے ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو بچا لے۔ ساری دنیا کے اندر جو لوگوں کے اوپر یہ وبا آئی ہوئی ہے، اس وبا کو ختم فرما دے، تو کیا اللہ ختم نہیں کر دیں گے؟ ہم آج بیٹھے ہوئے سارے مسلمان ویکسین کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی کوئی ویکسین بن جائے گی، اس ویکسین کو آ جائے گی مارکیٹ میں تو لوگوں کے اوپر عذاب کی صورت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی ویکسین کیوں نہیں مانگ رہے؟ اس وائرس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس وائرس کو ختم بھی اللہ کرے گا۔ ہم اللہ سے دوستی لگا لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، ہمارا کام بن جائے گا، اللہ کی قسم ہمارا کام بن جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگانی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ توبہ کر لو۔ توبہ کرنے کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو پہلے تو یاد کرو۔ رشوت دینا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، سگنل توڑنا، سیٹ بیلٹ نہ لگانا، ہیلمٹ نہ پہننا، اور دیگر بے شمار قسم کے ہمارے اپنی زندگیوں کے اندر روزمرہ کے گناہ، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، گھر والوں کے حقوق کو مارنا، اپنی اولاد سے بدتمیزی کرنا، اپنے بڑوں سے بدتمیزی کرنا، اپنی اولاد کی غلط تربیت کرنا۔ میرے الفاظ ممکن ہے آپ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوں کہ اولاد سے بدتمیزی کیسے ہو رہی ہو؟ بدتمیزی، تمیز کے خلاف کام کرنا۔ بچے کو ادب سکھانا چاہیے، اس کو ادب نہ سکھانا۔ بچے کو دین سکھانا چاہیے، اس کو دین نہ سکھانا۔ بچے کو نماز کی طرف لانا چاہیے، اس کو نماز کی طرف نہ لانا۔ بچے کو سچائی سکھانی چاہیے، اس کے سامنے جھوٹ بولنا۔ اولاد سے بدتمیزی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اجتماعی طور پر اپنی محافل کو، اپنی مجالس کو اچھا کرنے والے بنیں۔ اس کرونا وائرس کے حملے کو اللہ کی طرف سے ایک سگنل سمجھو کہ بس کر دو، اب لوٹ آؤ۔ ہم نہیں لوٹیں گے تو ہمیں لوٹ کے تو جانا ہی ہے۔ پھر مجمع بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، مرنے کے بعد اور چھتر کھانے، اس سے بہتر ہے زندگی کے اندر اللہ کی طرف لوٹ جائے اور اللہ کے انعام لے لیں، اللہ سے اپنی مرادیں پوری کرا لیں، اللہ سے جنت لے لیں۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرو، اپنی ویڈیو بنا کے شیئر کرو، کچھ کر کے شیئر کرو، مجمع تک یہ بات پہنچاؤ کہ خدا کے واسطے توبہ کے آنسو بہا دو۔ اس وقت سب سے بڑا عمل جو ہمیں بچا سکتا ہے وہ توبہ ہے۔
آج ہم لوگ اپنی معصیت کو ختم کر دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خیریں آنی شروع ہو جائیں گی. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ہمارے ہاتھوں نے جو کچھ کما رکھا ہے نا وہی فساد ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو. صرف توبہ ہمیں بچا سکتی ہے اس وقت، صرف توبہ بچا سکتی ہے. تو کر لو، بہت آسان کام ہے. گناہوں کو یاد کرو، ارادہ کر لو آئندہ نہیں کریں گے. دنیا والوں کے جو حقوق ذمہ ہیں ان کو پورا کر دو اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگ لو. بہت آسان کام ہے اور اس سے ہماری توبہ قبول ہو جائے گی. کوئی بہت لمبا چوڑا کام کرنے کی، کوئی بہت لمبے لمبے سفر کرنے کی، اور یہ 5 منٹ کا کام. زبان سے ایک بول نکل جائے، اللہ کو قبول ہو جائے، وہ بھی کافی ہے. لیکن 5 منٹ کا کام ہے. ایک بار کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اور سارے چیزوں کو چھوڑ دو. اللہ پاک ہم سب کو گناہ چھوڑنے والا بنائے اور ہم سب کو نیکی کی طرف آنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.